مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ زندہ باد حضور تاج الشریعہ نور جامع مسجد زندہ باد نعرہ تکبیر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ اور محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرت فاطمہ نبی کی پیاری بیٹی فرماتی ہے ایک روز میں اپنے گھر میں آٹا کو ٹوندا ٹوندنے کے بعد آٹا سے میں نے 4 روٹی بنایا 4 روٹی میں نے بنانے کے بعد ایک علی کے حصے میں گرا دوسرا امام حسن تیسرا حسین چوتھی روٹی فاطمہ کے حصے میں گرا حضرت علی بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیے امام حسن حسین بھی شروع کیا مگر فاطمہ پیٹی ہوتی ہے باپ کے بارے میں یاد آیا آدھا روٹی کا ٹکڑا توڑا اپنے اچھلے میں باندھنے کے بعد جب سائڈ اٹھا کر رکھی امام حسین عرض کرتے ہیں ہم لوگ ایک برابر بھوکے ہیں تو بھی کیسے نہیں کھائی ہے ہم لوگ بھی نہیں کھائے ہیں سب کے حصے میں ایک روٹی گرا مگر تم نے آدھا روٹی کا ٹکڑا کیوں کیا کارن کیا ہے سنو لوگوں جس نبی پر ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی پر میرا اور آپ کا ایمان ہے امت محمدی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے لوگ ذرا خیال کرو آج میرے حق میں میرے حصے میں آدھا روٹی بھی آ گیا ہے مگر میرا باپ دنیا کا سردار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی روز سے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روز سے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے سنیے کہ بیٹی باپ کی محبت حضرت فاطمہ فرماتی ہے جب میں روٹی کو کھا لیا کھانے کے بعد مغرب کا وقت تھا مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہو گئی نماز ختم ہوا میرا باپ مسجد سے باہر نکلا جیسے نظر نکلا میرا باپ کا مجھ پر نظر گرا میرا باپ جب مجھے دیکھا فاطمہ کا قریب آیا کہنے لگا بیٹی معاملہ کیا ہے کیا کارن ہے یہاں کیوں آئی ہو حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا میں آپ کے لیے آج یہ روٹی لے کر آئی ہوں آپ کے نبی میرے نبی نبیوں کے نبی جس کے ایک اشارہ سے بڑا بڑا پہاڑ سونا بن جاتا مگر اے لوگوں محمدی کے لیے میرے نبی نے اپنے پیٹوں میں بڑا بڑا پتھر باندھا ہے حضرت فاطمہ سے میرے نبی نے کہا اے بیٹی اگر آج تو روٹی نہیں لاتی تیرا باپ 4 دن سے بھوکا رہ جاتا 4 دن سے بھوکا رہ جاتا اے دعا سے بالوں ذرا خیال کرو اگر ہمیں اور آپ کو 2 دن کھانا نہ پلے میں اپنے ایمان کو بھیج دوں گا مگر ہمارے نبی جس کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا 4 دن کا بھوکا ہے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اب دیکھیں بیٹی باپ کی محبت جب فاطمہ روٹی لے کر آئی نبی نے کہا بیٹی جب روٹی لائی ہو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر پھر مجھے کھلا دو اپنے ہاتھوں سے
توڑ کر کھلا دو. دیکھیں بیٹی اور باپ کی محبت. اے دنیا والوں آج ہم بیٹیوں کو انکار کرتے ہیں, بیٹیوں کو اپنی نظر سے ہٹا کر رکھتے ہیں. میرا بیٹا شان کا بیٹا, میرا بیٹا میرے لیے سب ہے. نا سامعین حضرات, اسی محفل میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ جو بیٹی کا باپ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے جب میرا باپ مجھے کہا بیٹی اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے توڑ کر جب نبی کے منہ پر ڈالنا شروع کی, میرے آنکھوں میں اب آنسو بدلا ہوا. نبی نے پوچھا بیٹی اب تو تیرا پیٹ کھا رہا ہے, کیوں رو رہی ہے, اب رونے کا کارن کیا ہے. اے دعا سے مانو سیرت النبی کو جانو, نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو. لکھنے والے فرماتے ہیں فاطمہ رو رو کر عرض کر رہی تھی ابا آج فاطمہ کے گھر میں آٹا تھا, فاطمہ نے روٹی بنا کر آپ کو لا کر دے دی. کل فاطمہ کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا, فاطمہ تو رہ جائے گی. کل آپ کیا کھاؤ گے, کل آپ کہاں سے کھانا کھاؤ گے. اس بات کو سوچ کر میں رو رہی ہوں. دیکھے جب بیٹی باپ کا کنڈیشن یہ شروع ہوا, ایک طرف بیٹی رو رہی ہے, دوسری طرف دونوں عالم کا مختار رو رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ میں رب کے پاس دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا. دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں. اللہ کے پاس جب ہاتھ اٹھا فاطمہ سے کہا بیٹی میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اللہ کے نبی جب ہاتھ اٹھا تو نبی نے یہ نہیں کہا مولا فاطمہ نے روٹی کھلایا, فاطمہ کے گھر میں اناج دے دے. مولا فاطمہ نے آج مجھے روٹی بھر پیٹ کھلایا, اللہ علی کے روزی میں برکت دے دے. نا دعا سے والو امت کے لیے وہ نبی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا تھا مولا آج فاطمہ نے جو روٹی کھلائی یہ روٹی کا گواہ بنا کر کل قیامت کے میدان میں میری جتنی بھی گنہگار امت ہوگی مولا اس روٹی کے بدلے میں تو سب کو جنت میں چلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, رہبر کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. محمد تاجور دادی کے نام میں 10,000 روپیہ اللہ کے گھر میں ہے. 10,000 انشاءاللہ. کوئی بات نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, 2 دن بعد دے دے, 4 دن بعد دے دے. اللہ کا گھر کو بنا کر دنیا سے جائے انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ جب تم لوگ جنت میں جاؤ نا, جنت میں جاؤ تو جنت میں تھوڑا سا گھوم لیا کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کہا انہا سدرۃ المنتہا, جنت سدرہ کے اوپر ہے, لیکن اے اللہ کے نبی آپ دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں, آخر دنیا میں جنت کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کا جو گھر ہے وہ جنت ہے. سبحان اللہ. جو خدا کے گھر میں ڈھک گیا گویا وہ جنت میں ڈھک گیا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرا جو ٹارگٹ تھا آپ لوگوں نے پورا کیا. میں مہمان ہوں, بالخصوص میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. بس اور میں تھوڑا سا چاہوں گا جو لوگ چھوٹ گئے ہیں, جو لوگ سوچیں گے کہ مولانا میرے پاس تو اتنا نہیں ہے, اگر آپ کم مانگتے تو ضرور میں دیتا. تو میں 12 کے نام سے 12 بھائی اگر کوئی 500 کر کے اگر لکھوا دے, نہیں ہے بعد میں دے, میری ماں بہن آپ لوگ بھی ہیں, اگر آپ دے دے تو انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. 500 روپیہ میری ماں بہن علاء الدین کے نام سے 2100 روپیہ لکھے انشاءاللہ. 2100 روپیہ. موسمی خاتون کتنا 2100 لکھے. سبحان اللہ. محمد جا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے. نہیں شریک ہوئیے بھائی, خدا کا گھر ہے, سب حصہ لیجئے. آپ 500 دے رہے ہیں, قرآن فرماتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا. آج آپ سے اگر ہم پوچھیں
آپ سے اگر کوئی قرض لے گا تو آپ یہ التجا سے دیتے کہ بھائی میں قرض دیا وہ ہم کو دے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے خدا کہتا ہے خدا کو دینے والا قرض، اگر کوئی ہمیں قرض دے گا کل قیامت کے میدان میں اتنا اسے لوٹاؤں گا کہ وہ گن نہیں پائے گا۔ تو 500 روپیہ اچھی بات ہے، سب ملیے، 500 نہیں ہے، 200 ہے، 100 ہے، 10 ہے، 20 ہے، جو بھی ہے بھائی دیجئے۔ رخسار 500 لکھیے۔ میری ماں بہن کا دروازہ کبھی خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں 12 ٹھو گا، 2 ٹھو ہو گیا 500، 10 ٹھو چاہیے، 10 ٹھو انشاءاللہ 500 کر کے۔ جی بولیے۔ ہاں لکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 آدمی ہو گیا، 8 آدمی کا درکار ہے۔ میرا جوان بھائی صاحب یہ سگنل جو سامنے کا جو میرا سگنل ہے، یہ سگنل نہیں مل رہا ہے میرا، کیا بات ہے؟ ایک تو بنگلہ نعت ہے لکھنے والا فرما دیں 92 یہ لاگا رے بھائی، بولے گی نہیں بولے گی؟ ہاں کتنا؟ 100 ہی 92 لاگا محمد مسلم 500 روپیہ نقد دے دیا، نقد دے دیا 92 لاگا رے بھائی موبائل نمبر دھوربے مودی نر سنٹر۔ بجوا پرچی کی نہیں پرچی جی؟ بولیے سبحان اللہ۔ میں تو نہیں مانگ رہا ہوں کچھ کہ ہم کو دے دیجئے، آپ سبحان اللہ کہیے۔ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کیا ملے گا؟ میں آپ کو ایک حدیث سے کلیئر کروں۔ دیکھیے یہ ماحول محفل یہ الگ محفل ہے، زندہ کنڈیشن ہے۔ کبھی اگر فرصت ہو سننے کے موڈ میں بلائیے، کبھی انشاءاللہ خالی سننے کے موڈ میں، تب انشاءاللہ ہر چیز سناؤں گا۔ کوئی بات نہیں ہے، جس سے بھی جو میں جو چاہتا تھا وہ مل گیا ہے۔ لکھنے والے فرمان 92 یہ لاگا رے بھائی موبائل نمبر دھوربے مودی نر سنٹر۔ بولچھے نا جی تو کیمنی بولو، جب تک انرجی نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بولیں گے۔ 92 یہ لاگا رے بھائی مودی نر سنٹر دھوربے مودی نر سنٹر۔ مدینہ کا سینٹر جس کا رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، جی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میرا قلم پورا نہیں ہوا ہے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ 500 کا کتنا ہوا؟ ماتر 4 ہوا ہے۔ تعجب والی بات بول رہے ہیں بھائی، 12 ٹھو مانگا، دعا سے والے لٹا رہا ہے یار، 500 میں لٹک گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، دیکھیے دینے سے کیا ملتا ہے؟ اب جو دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا آپ کو ملے؟ محمد قاسم 500 سبحان اللہ، دینے کا نام ہے تو 500 آ گیا، 5 آدمی ہو گیا۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ کے پاس آ کر کہا کہ میں 10,000 جی کتنا؟ قاسم 500 92 لاگا رے بھائی موبائل نمبر دھوربے مودی نر سنٹر، دھوربے مودی نر سنٹر۔ اور رسی بھر دولے ہیلو کوری بین پیغمبر 92 لاگا رے بھائی موبائل نمبر دھوربے مودی نر سنٹر۔ ایک غلام کہا اے اللہ کے بڑی برگزیدہ بندہ، میں حج کے لیے جاؤں گا، 10,000 روپیہ میرے پاس ہے، آپ مجھ سے رکھوا لیں اور میرے لیے تم محل خرید کر رکھے۔ چلا گیا حج کرنے، حج کے لیے، مگر اس وقت ایسا ٹائم تھا جیسے دعا سے والے مصیبت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے گھر کے لیے۔
ایک ایسا وقت چل رہا تھا غریبوں کے لیے کھانا پینا کا بڑا مشکل ہو رہا تھا. اللہ کا برگزیدہ بندہ جو آدمی حج کے لیے گیا تھا 10,000 دے کر اس کے 10,000 سے اناج کو خرید لیا. اس کے غلام نے کہا اس کا پیسے سے اناج کو کیوں خریدا؟ وہ تو مکان کے لیے پیسہ دے کر گیا تھا. کہا کہ اگر وہ مان لے گا تو مان لے گا, نہیں مانے گا اسے پیسہ میں دے دوں گا. 10,000 کا اناج کو باندھ دیا. جب وہ آیا حج کر کہا حضور میں آپ کو جو مکان خریدنے کے لیے دیا تھا, گھر جو خریدنے کے لیے دیا تھا, کیا آپ نے گھر کو خرید لیا؟ کہاں خرید لیا؟ کہاں گھر خریدا؟ اللہ کے برگزیدہ بندہ اس پیسہ دینے والے سے کہا کہ میں دنیا میں نہیں بلکہ اس پیسے کے بدلے میں میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خریدا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں گھر خریدا, اور گھر نہیں بلکہ نہر بھی خریدا. آپ دیکھے کتنا وہ انسان کیسا چالاک تھا. چلا گیا اپنی بیوی کے پاس, بیوی سے کہا میں نے جو پیسہ دے کر گیا تھا دنیا میں نے جنت میں گھر خریدا ہے. اب بیوی بھی چلا, بیوی نے کہا جاؤ اس اللہ کے ولی کے پاس جا کر کہنا کہ مجھے کچھ لکھوا کے دے دے, میں مان لوں گی. اللہ کے ولی نے اسے لکھوا کے دیا اور کہا اس کو لے کر جاؤ. وہ شخص فرماتا ہے کہ جب میں مروں گا یہ جملہ کو میرے قبر میں دے دینا. جب وہ آدمی کا انتقال ہوا, لکھنے والے فرماتے ہیں وہ جملہ کو اس کے قبر میں رکھا گیا تھا, مگر صبح وہ جملہ قبر کے اوپر میں رکھا ہوا ہے, اور اس جملہ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے 10,000 کے بدلے میں اس آدمی کو جنت میں گھر دے دیا ہے. جنت میں گھر دے دیا. کہیے یہ گھر کئی دن کا ہے بھائی؟ کئی دن کا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ چپل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, چپل سینڈل جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ پیچھے والا ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آپ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ کو خراب لگے گا لیکن آپ یہ جملہ سنیں, ایک چپل کا بھی گارنٹی ہے, سینڈل کا بھی ایک آدمی کا گارنٹی نہیں ہے. چپل اگر آپ رکھ لیں صحیح سے 2 بچہ 3 بچہ چلے جائے گا. اس محفل میں کوئی بول سکتا ہے کہ ہم رات بھر بچیں گے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. جب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ گھر, یہ مکان, یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ کھیت کھلیان کس کے لیے بنا؟ اگر آپ کا تھا تو آپ لے کے چلے جاتے. اللہ کے نبی نے کہا تم نے جو کھایا, جو آگے بھیج دیا, جو لٹا دیا, وہی تیرے لیے ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی. اچھا آپ انشاءاللہ سیز کریں گے. 5 تو بھائی میرا 7 قلم ہوا ہے, میری ماں بہن آپ کی طرف سے میں دعا کروں گا. اب سیز کروں گا میں انشاءاللہ. 5 تو قلم 500 کر کے آ جائے. 500 ایک 1100 کیا نام ہے؟ خوشی سے کوئی دباؤ نہیں. اب 400 چاہیے. 400 میں اپنی تقریر کو سمجھوں گا. میرے بعد بھی ایک مقرری ہے, ان کو سننا ہے آپ کو. 400 ہے کوئی دینے والا؟ 500 دے دیا. ادھر سے میری ماں بہن, میری جوان بہن سب, میری جعید ماں, بوڑھی ماں, دادی, پھپھی 500 کر کے 400 نہیں دے سکتی ہیں آپ لوگ. 800 ہو گیا. 400 اور چاہیے. 4 قلم اور 4 قلم. سبحان اللہ. ابا کی محبت میں 10,000 روپیہ. کہیے سبحان اللہ. 10,500 روپیہ. اللہ آپ کا ابا مرحوم ہے, جا اللہ دنیا سے چلے گئے. جو بھی محفل میں جو بھی آپ لوگ دیے ہیں, میں رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سب کے ماں باپ جو لوگ چلے گئے ہیں اس کو جنت میں جگہ دے, اور جن کے ماں باپ بچ کے ہیں اللہ ان کی عمر حیات کو بڑھائے گا. جی جاک سبحان اللہ. جاک دیجیے, اللہ اچھی بات ہے. باپ کئی آدمی 2 اشعار تو اللہ سنا کے انشاءاللہ میسیج کروں گا. دیکھیں کوئی بھاگیے نہیں, میرے بعد وہ مقرر آئے گا. حالت ایسی ہے اے دعا سے والے, میں اسی نیت ہی کے لیے آیا, سنانے کی نیت سے نہیں آیا. اگر سنانے کا نیت ہوتا تو میں اس سب میں نہیں پڑھتا.
بس میں آیا تھا کہ اگر میرے ٹوٹی پھوٹی آواز سے کچھ ہو جائے اللہ کے گھر کے لیے اگر کر دوں بھائی فقیر بن جاؤں تو کل قیامت کے میدان میں فقیر میں پھر میرا بھی نام لکھ دیا جائے اللہ کے گھر کے لیے میں فقیر بنتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے تین جو ہے بھائی میری ماں بہن اے میری ماں بہن کو ہے نا 500 کر کے دینے والی کہاں رکھے گی اچلا کا پیسہ چھپا چھپا کر دے جلدی جلدی دے دے کرا کری کر کے دے سنات کا تم سنات کا تو اپنا جو ہے نا جی ماں تو بولل کا بابا کو بولا کا بولل جی لکھیے سبحان اللہ شہناز خاتون 500 بی بی حاجرہ 1100 روپیہ بی بی حاجرہ سبحان اللہ دادا دادی کے نام سے 1100 روپے لکھے بی بی حاجرہ لکھیے تو پھر دی نے کیا وہ تین صاحب ہو گیا دیا کام تو بند کر دیا جانے کیا اب تھوڑا سا ادھر جا جانے تاجر ہے اور میرے بعد جو مقرر ہے اس کو بلائیے انشاءاللہ ایک بار جوڑ سے درود پاک پڑھیں ہم اپنا لکھیں گے میں لکھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد شمس الضحا بدر الدجا اول نبی جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ خاموش نہ رہے میں سیز کر دوں گا 5 سے 7 منٹ آپ سمے دیں بس یہ سن لیں پھر اگر کبھی موقع ملے تو پھر آؤں گا پھر نہ ہو تو پھر نہ اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی آپ ادھر ادھر دھیان نہ دے لکھنے والے فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو تجھ پر جان لٹاتی ہے تیری ماں ہے تیری ماں ہے آپ سب مل کر کہیے میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ پڑھیے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے ماں کے نام سے اتنا کم آواز زور سے بولیے جو مجھ پر جان آواز نہیں ہے بھائی مائک میں ہٹا دیتا ہوں جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے غموں کو جو چھپاتی ہے غموں کو جو چھپاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے صحابہ رسول دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں اللہ کے نبی کے کانوں پر خبر پہنچا نبی نے علی عمر کو بھیجا اے عمر جاؤ جاؤ اسے کلمہ کا ورد کروا کر آؤ حضرت عمر علی گئے جانے کے بعد صحابہ رسول کو کلمہ کا ورد کروا رہے ہیں ادھر پڑھوا رہے ہیں مگر جو صحابہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے اس کے ہونٹوں میں کلمہ نہیں آ رہا ہے نہیں دیکھتے ہو
माँ बाप को हल्के में लेते हो, माँ बाप के दिल को तोड़ते हो। अगर इस वाक़या को नहीं समझे तो फिर आप बेकार हो। लिखने वाले फरमाते हैं जब कलमा का विर्द नहीं कर पाया, साहबा रसूल मेरे नबी के दरबार में आकर अर्ज करते हैं हुजूर हमने कलमा का विर्द खूब करवाया मगर उनके होठों में नहीं आ रहा है। मेरे नबी आपके नबी प्यारा नबी मायर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरे सहाबा जरा बोलो बोलो उनके वालिद जिंदा है या नहीं, उनका बाप जिंदा है या नहीं, उनकी माँ जिंदा है या नहीं। साहबा रसूल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बाप तो नहीं है माँ जिंदा है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह माँ जिंदा है। दोनों आलम के मुख्तार कहे जाओ जाओ माँ से पूछ कर आओ माँ और बेटे का रिश्ता कैसा था। नबी बोल सकते भाई नमाजी था या नहीं, रोजा रखने वाले था या नहीं। ऐ लोगों जो लोग अपने माँ बाप को सताते हो, माँ बाप के ऊपर जुल्म करते हो, माँ बाप को तड़पाते हो, सुनो सुनो दिल की कानों से सुनो, माँ बाप को सताने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने क्या क्या दुनिया में करके गए। साहबा रसूल माँ के पास जाते हैं पूछते हैं ऐ माँ तेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, जरा ये तो बता तेरे साथ कैसा सुलूक था, कैसा व्यवहार करता था, तेरी देख रेख कैसा करता था। माँ फरमाती है ऐसा मेरा बेटा नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अपने बीवी बाल बच्चों का खूब ख्याल करता था, मगर जब माँ की बारी आती थी हर चीज को बदल लेता था, माँ बाप की कभी खिदमत नहीं किया करता था। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के कानों पर पहुंचा, मेरे नबी ने हुक्म दिया ऐ सहाबा जाओ माँ को बुला कर लाओ। माँ को बुला के लाया गया, मेरे नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा ऐ माँ तेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, बेईमान मरेगा, काफिर होकर मरेगा, जहन्नम में जाएगा। ऐ माँ अगर तू माफ नहीं करेगी तेरा बेटे का बख्शाइश नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब ये जुमला को दोहराया उनकी माँ फरमाती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, मैं हर चीज मान लूंगा मगर अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद नौशाद 5000 रुपया अल्लाह के घर के लिए देने मांगा। मेरे नबी जब माँ को बुलाया, माँ को कहा माफ कर दो, माँ ने माफ नहीं किया, माँ ने माफ नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ माँ माफ कर दो, बेटा जहन्नम के आग में जलेगा। जब माँ ने कहा मैं माफ करूंगी, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा ऐ अली जंगल में जाओ, चंद टुकड़ा लकड़ी लेकर आओ और उसमें आग लगाओ और इस बुढ़िया का जिंदा बेटा को इस आग में डाल दो, आग में डाल दो। हुक्म नबी हुआ, अली लकड़ी तोड़ कर लाए। उसके बाद सामिनी हजरात आप सबको पता होगा बाप फिर बाप होता है, माँ फिर माँ होती है। जूता मारो, चप्पल मारो, माँ बाप को खाना मत दो, मगर औलाद अगर कोई मुसीबत में आए माँ बाप का सबसे पहले अचला उठता है। लिखने वाले फरमाते हैं जब माँ ने देखा मेरा बेटा आग में जलेगा, अल्लाह के नबी की बात। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह सबके नाम से दुआ होगा, परेशान ना हो। आया हूँ दुआ करके जाऊंगा, कोई घबराए ना। लिखने वाले फरमाते हैं कि जब ये जुमला सुना, माँ ने नबी को गवाह बनाकर बच्चे को माफ किया। इधर माफ करना देरी, बेटा वहाँ कलमा पढ़ के ईमान के साथ दुनिया से चला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नबी पाक ने ये फरमाया था कि दुनिया वालों याद रखो, अगर कोई माँ बाप को सताया, मैं मोहम्मद उनके लिए दुनिया ही में जहन्नम को बनाकर जा रहा हूँ।
دنیا ہی میں جہنم کو بنا کر جا رہا ہوں. اس لیے آئے لوگوں نماز پڑھو, روزہ کرو, حج و زکات دو, لیکن سامعین حضرات اس سے پہلے اپنی ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر رکھو. ورنہ قرآن فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یاد رکھو اپنے والد والدہ کے ساتھ کبھی زور سے مت بولو, کبھی چلا کے مت بولو. اگر چلا کر بولو گے کل قیامت کے میدان میں تم اپنے روزہ کو, نماز کو جب بھولو گے تو یاد رکھو تیری تمام گناہ کو میں صاف کر دوں گا, ایک بھی نیکی تیرے اعمال میں جمع نہیں رہے گا. اس لیے آئے میری ماں بہن, آپ مسئلہ سن کر جائے. ایک بیوی کی وجہ سے ایک شوہر کبھی جنت میں لے جائے گا. ایک بیوی کی وجہ سے آپ کا دماغ بھول جائے گا. حافظ صاحب بیوی کو 2000 ٹکا کا ساڑی دیتے ہیں, عید میں دیا, سب پیسہ بیوی کو دیتے, اتنا خدمت کر کے بھی ہم کو جنت میں نہیں ملے گا. میری ماں بہن بھی کہیں کیا بول دیا, سوچنے میں پڑ جائیے گا. ایک بیوی کی وجہ سے ایک پتی جنت میں نہیں جائے گا. آپ کہے گا مولانا میرا پیسہ پھر کیا ہوگا, بیکار ہوگا. آپ کا پیسہ بیکار نہیں ہوگا. اگر آپ بیوی کا خدمت کر رہے ہیں, اگر آپ جنت میں چلے جائیے گا تو جنت میں اگر آپ 1 کلاس میں ہیں تو اللہ بیوی کے خدمت کرنے پر آپ کو 2 کلاس میں جائے گا, یعنی کہ آپ کا درجہ بلند کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو جنت میں جانا ہوگا, جنت میں جانا ہوگا. تو جنت کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اللہ جنت کو خوب اچھا سے سجایا. اب خدا سوچا جنت کو رکھے تو رکھے کہاں, تو پورا جنت کو اٹھا کر ماں کے تلوے میں جنت کو رکھ دیا, جنت کو رکھ دیا. آپ کو میں تھوڑا سا سنے آپ کتنی پریشان ہیں. آپ لوگ منت مانتے ہیں, منت مانتے ہیں, کھسی مرغا اگر کوئی کام ہو جاتا ہے مانتے ہیں, آپ لوگ نہیں مانتے ہیں. ایک صحابہ نیت کیا تھا کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کو بھی چنوں گا, جنت کا چوکھٹ کو بھی چنوں گا. دنیا میں بھائی تم جنت کہاں سے لا لے گا, جنت کا دروازہ کہاں سے لا لے گا. اب اس کا نیت پورا ہو گیا. جیسے ایک زمانے کی بات کیا ہے, ایک مولانا کی بیوی 3 جو لگاتار بیٹی. اب مولانا کی بیوی ایک وعدہ کیا ہے, اللہ اگر چوتھا میں میرا بیٹا ہو گیا تو میں یہ نیت پورا کروں گا. اللہ کا حکم دیکھے چوتھا میں بیٹا ہو گیا. جب بیٹا ہوا تو آس پاس کی عورت سب کو دے گئے, مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہے, جلدی منت پورا کر تو بیٹا ہو گیا. ایسا بولتی کہ نہیں بولتی, ڈراتی ہے. اب مولوی کی بیوی کیا نیت کی تھی, مولوی کی بیوی نیت کی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو میں مسجد کے اندر ڈھول بجواؤں گا. یہ ہو سکتا ہے مسجد کے بھیتر میں ڈھول بجوا سکتے ہیں ہم لوگ. آپ بیچارہ مولوی دے کے کرے گا کہ آپ نیت کے, جب پورا مولوی گھر آ دیکھیے میں نے نیت کیا تھا کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گا. مولوی کہتا ہے یہ کیسے بول رہی ہے, تو مسجد میں کبھی ڈھول بجے گا, ڈھول بجانا تو ایسے حرام ہے. کہا کہ نہیں بجاؤ گے, گھر آنا تیرا بند, کھانا بند, ہر چیز تیرا بند, جا مسجد میں رہو. اب بیوی جب ٹائٹ کرتی ہے تو اچھا آدمی جھک جاتا ہے, جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے. اب مولوی کیا کرے گا بیچارہ, دیکھیں جمعہ کا روز جوتا پگڑی لگا لیا اچھا سے, اور اپنے گلے میں ڈھول کو باندھ اور 2 ہاتھ میں ڈھولا کیا. دنیا والا دیکھ رہا ہے, بات کیا مولوی کہتا ہے ڈھول بجانا حرام, آج مولوی ہے ڈھول لے لیا. ایک بیچارہ مولوی گیا مسجد, جانے کے بعد کہا لوگوں سنو میرے مقتدیو, دیکھو یہ میرے پاس کیا ہے, ڈھول ہے, ہاتھ میں کیا ہے, لاٹھی ہے. دیکھو تم اگر ایسے ڈھول بجاؤ گے ایسے بھی حرام, ویسے بجاؤ گے ویسے بھی حرام. اب عام پبلک خوش ہو گیا, دیکھ دنیا کا مولوی منہ سے بولتا ہے میرا امام تو ادھارن کر کے دکھا گیا. مولوی کا نیت بھی پورا ہو گیا ڈھول. تو ایسا ویسا آپ نیت نہیں کر لیجئے گا. صحابہ کیا کیے, نیت کی یا رسول اللہ اگر میری یہ نیت اگر پوری ہو جائے گی. دیکھیں ماں باپ کیا چیز ہے,
آج ہم لوگ کتنا کمزور ہو جاتے ہیں، کتنا دور کر کے رکھتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے میں ہم کو کم نہیں لگتا ہے، لیکن وہی بڑھوا بڑھیا کا پیٹ بھرنے میں ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ سامعین حضرات، صحابہ کہتے ہیں کہ میری جب نیت پوری ہو گئی، میں نے کسی کو پوچھا، وہ کہا جاؤ نبی کے پاس ہر چیز کا حل ہوگا۔ گئے، جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے وعدہ کیا تھا جنت کو بھی چوموں گا، جنت کا چوکھٹ کو بھی چوموں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا، دیکھیں سنے اگر اچھا لگے تو کچھ دینا ہوگا آپ کو، کچھ 150 انشاءاللہ۔ میں یہ چادر مسجد کے لیے بچھا دیا، انشاءاللہ جس کے بھی پاکٹ میں جو ہوگا، بہت بڑا جملہ میں سنا رہا ہوں، اور اٹھ کر آپ 10 20 150 مسجد کے لیے دے دیجیے گا، میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے صحابہ ذرا بولو، تیرے گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہے، پہلے سن لیجیے تب پیسہ لے کر آئیے گا۔ کہاں زندہ ہے؟ کہ جاؤ ماں کا تلوا چوم لو، جنت چمنا ہو جائے گا، باپ کا پیشانی کو چوم لو، جنت کا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں جس کے پاس جو ہے، آدمی کو اچھا لگا اور کسی کے پاس نہیں ہے، 10 ٹوکر کے بھی دیجیے بھائی، 10 ٹوکر 20 ٹوکر کے بھی دے دیجیے اللہ کے گھر کے لیے۔ حافظ صاحب نہیں مان لے گا، پریشان مت ہوئیے، جس کے پاس جو، کتنی بڑی بات ہے، باپ کا پیشانی کو چوم لو، جنت کا دروازہ تم نے چوم لیا، اور ماں کا تلوا کو چوم لو، تم نے جنت کو چوم لیا۔ کہیے دنیا کو ہم بنانے جاتے، میرا مومنی ہم سے راضی ہو جائے، میری بیٹی ہم سے راضی ہو جائے، میرا بچہ ہم سے راضی ہو جائے، میرا اڑوس پڑوس ہم سے راضی ہو جائے، لیکن میرا ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں جس نے بھی ماں باپ کو انکار کیا ہے، آخرت میں اللہ اس کو بھی انکار کر دے گا، انکار کر دے گا انشاءاللہ۔ اب میں آگے بڑھوں گا نہیں، ٹائم کی قلت ہے، میرے بعد کوئی اور عالم ہے، میں سیز کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، 2 اشعار نعت پاک پڑھ کے میں گفتگو کو سیز کر دوں گا۔ اللہم زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، یہی انرجی لاسٹ ہے، سیز کر کے بھاگ جائیں گے بھائی، اچھلا کو باندھ کے بھاگ جائیں گے، اور رہیں گے انشاءاللہ۔ صبح دیکھنے نہیں پائیے گا، ہے ساتھ میں ایک دم، اس کے بعد مجھے کے بھاگ جائیں گے۔ زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، بول بھی نہیں کرتا ہے، کیا بات ہے، ہلکے نہیں کہتے کون سی بات ہے، کوئی بول بھی نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا ہے، کم سے کم بولیے کچھ ہوا آپ لوگ، ہم لوگ بلوانے والے مولانا ہے۔ زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، زندگی میں سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا۔ زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا۔ چھوڑ دینا جہاں، چھوڑ دینا دنیا، مگر ان کو نہ چھوڑنا۔ وعدہ کیجئے کہ حافظ صاحب آج سے میں اس نوری جامع مسجد کے جگہ میں بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا، تب پھر میں بعد میں کھاؤں گا۔ آپ یہ وعدہ ہم سے لے لیجئے، اور میں آپ کو ایک اور وعدہ دے کر جاتا ہوں کہ اگر ایسا کرنا آپ نے شروع کر دیا تو آپ کا روزی میں کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ڈھال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وعدہ میں آپ کو دے کر دیتا ہوں۔ زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا، اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا۔ زندگی میں کبھی
نہ توڑنا چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا بے شک بے شک بولوں دادا بولوں سبحان اللہ بولو چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا اپنے ماں باپ کا دل کو نہ توڑنا انشاءاللہ اگر اللہ ہم کو بچا کر رکھا کبھی پھر اگر موقع ملے باپ کی محبت کی گزارش تھا بیٹا کے جیسے مانتا ہے بہت درخواست کیا آپ کا انتقال کیا نام 1000 پہلے دیے ہیں شاید 2000 اچھا کر دیجئے سبحان اللہ الحمدللہ پھر مرحوم محمد شبیر میں نے ان کا نام سے لکھے وہ ابا کے نام سے دیا میرا خدا دیکھیے شبیر نام لکھے شبیر نام رئیس الدین 2000 اسی میں کر دیجئے اسی میں 2100 کر دیجئے سائڈ میں بیٹھیے ہیں جی 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 تو میں میرے بعد کر لے رہا ہوں میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ جی تو میں چاہوں گا کہ مولانا اشتیاق صاحب دعا کریں گے مجھ سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ لکھے دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لکھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر